دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحت یاب رہیں۔ دوستو، جنات کی تعداد اس دنیا میں انسانوں کی تعداد سے بھی کئی زیادہ ہے۔ جنات ہر جگہ موجود ہیں۔ ممکن ہے کوئی جن ذات ابھی آپ کے برابر میں بھی بیٹھا ہو اور آپ کو دیکھ رہا ہو، لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ہاں، جب وہ چاہیں خود کو ظاہر کر سکتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ جنات شرارت میں ایسا کرتے ہیں، لیکن اکثر جنات اس وقت حاوی ہوتے ہیں جب آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، یا آپ ان کی جگہ پر اس وقت چلے جائیں جس وقت آپ کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب جنات انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے خود کو اس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، تو دل دہلا دینے والے خوفناک واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا خوفناک واقعہ ہمیں ارسلان نے لاہور سے بھیجا ہے۔ ارسلان، آپ کے ساتھ بیتا اتنا ہارر اور خوفناک واقعہ ہمیں بھیجنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے دوستو، وقت کو قیمتی جانتے ہوئے مزید وقت ضائع کیے بغیر ارسلان کا یہ لرزہ خیز واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام ارسلان ہے، میں لاہور کا رہائشی ہوں اور پیشے کے لحاظ سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ آج کا جو یہ واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ میری زندگی کا خوفناک ترین واقعہ ہے۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد سے مجھے جنات پر اور جنات کے ذریعے ہونے والی پیرا نارمل ایکٹیویٹیز پر پختہ یقین ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سردیوں کے دن تھے، جنوری کی 5 تاریخ تھی۔ میں حسب معمول اپنے اڈے پر کھڑا تھا۔ دوپہر کے تقریباً 3 بجے ایک شخص میرا ٹرک بک کروانے آیا۔ اس کو کچھ فرنیچر لے کر بکھر کے قریب ایک گاؤں میں جانا تھا۔ میں پہلے کبھی اس جگہ نہیں گیا تھا، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ اس جگہ سے واپسی پر مجھے کوئی بکنگ نہیں ملے گی، مجھے خالی آنا پڑے گا۔ میں نے اس شخص کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتایا۔ ابھی میں عذر پیش کرنے ہی والا تھا کہ وہاں سے واپسی پر مجھے خالی آنا پڑے گا کہ میرے بولنے سے پہلے وہ شخص ان پیسوں پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاید اس کے ساتھ کوئی بھی ٹرک والا جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، پیسے اچھے مل رہے تھے، سو میں جانے کے لیے تیار ہو گیا کہ اگر واپسی خالی بھی آنا پڑا تو پھر بھی مجھے اچھا خاصا منافع ہو جائے گا۔ فرنیچر لوڈ کر کے نکلتے نکلتے ہمیں تقریباً دوپہر کے 4 بج گئے تھے۔ راستے میں اس شخص نے بتایا کہ یہ فرنیچر ان کے گاؤں کے زمیندار کا ہے۔ اس زمیندار کے کسی جاننے والے کی شاپ یہاں لاہور میں تھی۔ اس شاپ سے زمیندار کا پسندیدہ فرنیچر لے کر جا رہے تھے۔ ہمارا سفر تقریباً 5 گھنٹے میں ختم ہوا۔ اس گاؤں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں رات کے 9 بج گئے تھے۔ ساہیوال کے بعد سے ہم کافی ویران راستوں پر سفر کرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر فرنیچر ان لوڈ کرتے کرتے ہمیں رات کے
9:45 बज गए थे। मुझे अब टेंशन ये हो रही थी कि वापसी मुझे इन वीरान रास्तों से रात के खौफनाक अंधेरे में जाना था। आते वक्त तो मेरे साथ यहाँ का एक मुकामी शख्स मौजूद था। हम काफ़ी जगहों से घूम घूम कर इस गांव में पहुंचे थे। जिस रास्ते से हम आए थे अब इसी रास्ते से हमें वापस जाना था, लेकिन जितना घूम घूम कर हम यहाँ पहुंचे थे मुझे लग रहा था कि वापसी का रास्ता मैं ज़रूर भूल जाऊंगा। खैर, अल्लाह का नाम लेकर हम वापसी के लिए रवाना हो गए। तकरीबन आधा घंटा सफ़र करने के बाद जब मैंने 2-3 मोड़ काट लिए तो फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक मोड़ पर आकर मैं रास्ता भूल गया। काफ़ी कोशिश के बाद, अपने दिमाग पर काफ़ी जोर डालने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस तरफ जाना है। हर तरफ अंधेरा और हौलनाक सन्नाटा था। मेरे साथ मेरा एक कंडक्टर भी था। हम दोनों को ही रास्ता याद नहीं आ रहा था। अभी हम सोच ही रहे थे कि अब हमें क्या करना है कि इतने में हमें सामने से एक एम्बुलेंस आती हुई नजर आई। इसकी रफ्तार खासी तेज थी। हमने इसको रुकने का इशारा किया कि चलो इससे रास्ता पूछ लेंगे, लेकिन शायद इसका ड्राइवर हमसे डर गया है या न जाने क्या बात थी। वो स्पीड में हमारे आगे से गुजर गया। मैंने फौरन ट्रक इसके पीछे मोड़ लिया। मैं इसको रुकने का इशारा कर रहा था। काफ़ी हॉर्न भी बजाए, लेकिन वो बहुत तेज़ रफ्तारी से एम्बुलेंस चला रहा था। हमने सोचा कि शायद इसमें कोई मरीज़ है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी, या इस एम्बुलेंस का ड्राइवर हमसे डर गया है। हम इसके पीछे पीछे ही चलते हैं, कहीं ना कहीं तो ये हाईवे पर निकलेगा या किसी हॉस्पिटल में जाएगा, तो वहाँ से हमें वापसी का रास्ता पता चल जाएगा। इस वक्त जीपीएस वगैरह नहीं थे, वरना हमें ये मुश्किल पेश ही ना आती। ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तेज़ रफ्तारी में चलने की वजह से मेरे ट्रक को और इस एम्बुलेंस को बहुत ज़्यादा झटके लग रहे थे। एकदम से इस एम्बुलेंस का पीछे वाला दरवाज़ा खुला और सफ़ेद कपड़े में लिपटी कोई चीज़ एम्बुलेंस से नीचे गिर गई और घूमती हुई हमारी तरफ आने लगी। मैंने ट्रक को ब्रेक लगाया। ट्रक अच्छा खासा डिसबैलेंस हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रक को संभाला। मेरा ट्रक इस सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई चीज़ के बिल्कुल करीब आकर रुका था। ट्रक रुकने के बाद जब मैंने ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में देखा तो वो सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई चीज़ एक मैयत थी जो कफन में लिपटी हुई थी। इसका चेहरा खुला हुआ था, नाक और कानों में रुई लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस मैयत की जान निकले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि इसके चेहरे की रंगत नीली पड़ गई थी। वो मैयत रोड के बिल्कुल बीच में पड़ी थी। इस मैयत को हटाए बगैर हम ट्रक को लेकर आगे नहीं जा सकते थे। अंधेरी रात और इस वीराने में इस मैयत ने माहौल को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना दिया था। अभी हम सोच ही रहे थे कि अब आगे क्या करें कि एकदम से किसी काफ़ी भारी चीज़ से 4-5 दफ़ा हमारे ट्रक पर हिट किया गया। इस सुनसान वीराने में एकदम से इतनी ज़ोर की आवाज़ आने की वजह से हम बुरी तरह डर गए। मैंने झाँक कर साइड में देखा, लेकिन इस तरफ दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। इतने में दूसरी तरफ से भी काफ़ी ज़ोर से हिट किया गया। मेरे कंडक्टर ने भी फौरन बाहर झाँक कर देखा, लेकिन दूसरी तरफ भी कोई मौजूद नहीं था। हम दोनों
بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر ٹرک کے سامنے پڑی میت کو دیکھا۔ وہ میت بدستور بے سود پڑی تھی، لیکن اس وقت جو میری خوف کی وجہ سے حالت ہو گئی تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے ٹرک کے آگے ایک میت پڑی ہوئی تھی، دور دور تک نہ آدم ذات کوئی موجود نہیں تھا، اور اب یہ ٹرک پر پر اسرار طریقے سے ہٹ کرنا، خوف کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا، میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ میری نظریں اس میت پر ہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس میت نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگی۔ اف میرے خدا! شعیب بھائی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں سکتے میں چلا گیا تھا۔ وہ میت مسلسل بغیر پلکے جھپکائے مجھے گھور رہی تھی۔ کنڈکٹر نے مجھے ہلا کر پوچھا، استاد کیا ہو گیا؟ کنڈکٹر کے ہلانے پر میرے حواس تھوڑے بحال ہوئے۔ میں نے کنڈکٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے ابھی تک اس میت کو نہیں دیکھا تھا کہ اس میت نے آنکھیں کھول لی ہیں۔ میں نے کنڈکٹر کو کوئی جواب نہیں دیا، بس کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرک کو اگنیشن دینے لگا کہ جلدی سے ٹرک کو اسٹارٹ کروں اور کم از کم ریورس میں ہی اپنا ٹرک بھگا کر یہاں سے دور نکل جاؤں۔ لیکن ہماری بدقسمتی، ٹرک اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ میرا ٹرک صرف ایک سیلف میں اسٹارٹ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب میں 4-5 دفعہ اگنیشن دے چکا تھا، لیکن ٹرک اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساری کوشش بے سود ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں کہ ایک دم سے وہ خوفناک میت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس دفعہ میرے ساتھ ساتھ میرے کنڈکٹر نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ ہم دونوں کے اوسان خطا ہو گئے، یا تو اس میت پہ جنات نے قبضہ کر لیا تھا، یا یہ میت سفلی عمل کے تسلط میں تھی۔ وہ میت بغیر ٹانگے موڑے ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جیسے کسی نے اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ ہم دونوں نے بے ساختہ ٹرک کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی اور بے ہنگم طریقے سے ناک کی سیدھ میں بھاگنا شروع کر دیا۔ ہمارے پیچھے سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ کی آواز آئی، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے سے مسلسل کسی کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن ہم بس بھاگے جا رہے تھے۔ پیچھے سے ہمارے ٹرک کی ہارن کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور کوئی بھاری چیز زور زور سے ٹرک پر ہٹ کرنے لگا۔ ہمارا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ ہماری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن ہم بس بھاگے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آوازیں بھی مسلسل آ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ ہم بھاگتے بھاگتے بری طرح تھک چکے تھے۔ قریب تھا کہ ہم گر جاتے کہ ہمیں سامنے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی۔ ہم نے بھاگتے بھاگتے اپنی چپلیں اتاری اور مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ مسجد میں داخل ہو کر ہم تقریباً گر کر مسجد کے فرش پر لیٹ گئے۔ ہم بھاگ بھاگ کر بری طرح تھک چکے تھے۔ ہم دونوں کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ ابھی ہمارا سانس صحیح سے بحال بھی نہیں ہوا تھا کہ مسجد کے دروازے کی طرف سے ایک آواز آئی، ہم دونوں نے ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور مسجد کے گیٹ کی طرف دیکھا تو وہ میت مسجد کی گیٹ پر کھڑی تھی اور
کھا جانے والی خوفناک نظروں سے ہمیں گھور رہی تھی، اور خوفناک اور دل دہلا دینے والی آواز میں ہمیں باہر بلا رہی تھی۔ اس میت کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگا جیسے ابھی ہماری روح پرواز کر جائے گی۔ ہم پر بری طرح خوف طاری ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم نے دیکھا کہ وہ میت مسلسل مسجد کے گیٹ پر ہی کھڑی تھی، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی، یہ دیکھ کر ہمیں تھوڑی تسلی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسجد کے اندر ہم محفوظ ہیں، اور ہمیں یہ بھی یقین ہو گیا کہ اس میت پر ضرور شیاطین جنات کا سایہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ میت غائب ہو گئی، لیکن دور سے چیخ و پکار کی آواز اور کسی بھاری چیز سے ہمارے ٹرک پر ہٹ کرنے کی آواز کافی دیر تک آتی رہی۔ اس رات ہم نے مسجد میں ہی قیام کیا۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ فجر کے وقت سب سے پہلے ایک مؤذن صاحب اس مسجد میں آئے۔ انہیں دیکھ کر پہلے تو ہم ڈر گئے، پھر جب انہوں نے بتایا کہ وہ اس مسجد کے مؤذن ہیں اور فجر کی اذان دینے آئے تو ہمیں اطمینان ہوا اور ایک سہارا بھی ملا۔ تو ہم نے ان کو اپنے ساتھ بیتا سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر موجود ایک درخت میں بد اور بہت ہی خطرناک جنات کا سایہ ہے۔ وہاں پہلے بھی بہت سارے خوفناک واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں، اور اب مقامی لوگ مغرب کے بعد اس جگہ سے گزرتے تک نہیں ہیں۔ اس کے بعد مؤذن صاحب نے اذان دی۔ اس مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے اور مؤذن صاحب کے علاوہ مزید 9 نمازی اور آئے۔ اذان کی آواز سن کر اور اس کے بعد نمازیوں کو دیکھ کر ہمیں بہت حوصلہ ملا۔ نماز کے بعد مؤذن صاحب نے سب کو ہمارے ساتھ بیتا یہ خوفناک واقعہ بتایا۔ یہ بات سن کر سب نے اس بات کی تائید کی کہ ہاں، اس جگہ پر بہت خطرناک آسیب کا سایہ ہے۔ سب نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ مسجد کے اندر آ گئے، ورنہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ ان سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ وہ دن نکلنے تک ہمارے ساتھ مسجد میں ہی بیٹھے رہے۔ جب اچھا خاصا دن نکل آیا تو وہ سب ہمیں ٹرک تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ رات کو جتنی زور زور سے ٹرک پر ہٹ کرنے کی آوازیں ہمیں آ رہی تھی تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارا ٹرک ٹوٹ پھوٹ گیا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ٹرک صحیح سلامت تھا۔ میں ٹرک میں بیٹھا اور جیسے ہی سلف دیا تو پہلے ہی اگنیشن میں ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان لوگوں سے ہائی وے کا راستہ پوچھا، اور ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہم آرام سے ہائی وے تک پہنچ گئے۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا مجھے ایک ایک لمحہ آج تک کسی فلم کی طرح یاد ہے۔ جب بھی مجھے وہ خوفناک واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری حفاظت فرمائی۔ دوستوں، اگر آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں اور آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے
آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہے، اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹو یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔